السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه۔ رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان: جس مسلمان کے جنازے میں ایسے 40 آدمی شامل ہوں جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوں کسی چیز کو، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیو، نماز جنازہ کا تذکرہ، کہ نماز جنازہ، اس کا طریقہ، ترتیب، ترکیب آپ کے سامنے میں مختصراً بیان کرنے لگا ہوں۔ کافی لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نماز جنازہ کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ میرے بھائیو، یہ ایک نماز ہے، اس کو نماز ہی کہا گیا ہے۔ صلاۃ الجنائز عربی کے اندر صلاۃ نماز کو کہا جاتا ہے، اگرچہ صلاۃ دعا کو بھی کہا جاتا ہے۔ نماز جنازہ کے لیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں اور اس بات کو یاد رکھیں، اذان نہیں ہے، اقامت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے ایسا عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد مسئلہ آ گیا میت کو کہاں رکھنا ہے۔ احادیث کے اندر موجود ہے، عورت کی میت ہے تو آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوں گے، اور اگر مرد کی میت ہے تو آپ اس کے سینہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، امام کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد صفوں کا طاق ہونا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بہتر ہے اگر طاق ہو جائیں، ورنہ جفت ہو رہے ہیں تو بھی کوئی حرج کوئی نہیں۔ اس کے بعد ہے نیت کا مسئلہ۔ میرے بھائیوں، بہت لمبی چوڑی نیتیں کی جاتی ہیں۔ نماز جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، بلکہ کوئی بھی عمل ہو، اس کے لیے نیت کرنا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ کوئی الفاظ نیت کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، خلفاء راشدین سے، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ تک کوئی الفاظ وارد نہیں ہیں کہ نیت کے الفاظ کیے گئے ہوں، جیسے کہ آج کا رواج ہے، میں خاص نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نماز جنازہ کی، اس کی اتنی تکبیریں ہیں، امام کے پیچھے منہ طرف میرے خانہ کعبے کے۔ یہ سب باتیں جو ہیں، اس کی کوئی حیثیت شرعاً کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میں نہیں بلکہ اہل علم سارے اس بات پر متفق ہیں۔ کون اہل علم؟ جو قرآن و سنت کو فالو کرنے والے ہیں، کہ اپنی طرف سے کسی چیز کے اندر اضافہ کمی نہیں کرنی چاہیے۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اور پہلی تکبیر کے بعد جو ہے اگر ثنا پڑھی جائے تو نماز پر اس کو قیاس کرتے ہوئے آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے سورۃ فاتحہ کا۔ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کوئی شخص مجھ سے حدیث کا نمبر لے سکتا ہے۔ اس کے بعد کوئی ساتھ چھوٹی سی سورت یا چند آیات بھی ملائی جا سکتی ہیں، اس کا ثبوت بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ اب پہلی تکبیر جو ہے وہ ختم ہو گئی، دوسری تکبیر، اس کے اندر جو درود پاک ہم اتحیات کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، وہ درود پڑھا جائے گا۔ جو درود لوگوں کو بتایا جاتا ہے، وسلمتا وسلمتا ورحمتا وترحمتا، یہ الفاظ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، نہ صحابہ سے ثابت ہیں۔ لہٰذا یہی درود جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ درود پڑھا جائے گا۔ اور تیسری تکبیر کے لیے اس کے بعد پھر تیسری تکبیر کے بعد کیا ہوگا؟ پھر دعائیں ہوں گی میت کے لیے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ دعا ایک اجتماعی دعا ہے۔ خاص کر اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، بلکہ خاص طور پر حاضر میت کے لیے یا حاضرہ میت کے لیے جو دعائیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ تو جامع دعا ہو گئی نا، ہر
میت اور ہر زندہ اور ہر مردہ کے لیے دعا ہے، لیکن خاص دعا اللہم اغفر لہو اگر مرد ہے، ذکر ہے، مذکر ہے، اگر مؤنث ہے، عورت ہے تو اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافیہا واعف عنہا، یہ دعا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی 2-3 دعائیں ہیں، بہتر ہے کہ ساری دعائیں پڑھی جائیں، نہیں تو کم از کم 2 دعائیں پڑھی جائیں۔ اللہم اغفر لحینا وہ پوری دعا، اور اس کے بعد دوسری دعا جو ہے یہ اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ۔ اس کے بعد تیسری تکبیر ہو گئی۔ اب چوتھی تکبیر کے بعد کیا؟ سلام ہوتا ہے، سلام پھیر لیا۔ تکبیرات 4 ہی ہیں، یہ ایک پورا صحابہ کرام سے لے کر آج تک 4 تکبیروں پر عمل ہوتا آ رہا ہے، اگرچہ 1-2 موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اور 6 تکبیرات بھی جنازے میں پڑھی ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کا اور صحابہ کرام کا، خلفاء راشدین کا، ائمہ اہل سنت، ائمہ اربعہ کا 4 تکبیرات پر اتفاق ہے۔ اب سلام کے بعد اگلا مسئلہ ہے دعا کا۔ میرے بھائیوں، میں اس کو مختصر کر کے دعا کا میں ٹاپک جو ہے یہ آئندہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو صحیح طور پر نماز ہو، فرض ہو، کفایہ ہو، نفل ہو، واجب ہو، سنت ہو، تمام قسم کی نمازیں اللہ تعالی ہمیں مطابق سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے ہاں صرف وہی عبادت قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، اور آپ نے کوئی ایسی عبادت نہیں چھوڑی جس کا طریقہ نہ بتا دیا ہو۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔